السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید شفان رائٹس میں. اور میں ہوں آپ کی ڈاکٹر شفان. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کوشچن کہ آپ لوگ محبت کو کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ ڈو یو مین بائی محبت؟ کیا ہے محبت آپ کی نظر میں؟ جو بھی آپ کا آنسر ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی بات. دیکھیں، جھکانے کا نام محبت نہیں ہے. ہم لوگ جو ریلیشن شپ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں موسٹلی وہ کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی جو گرلس ہوتی ہیں یا بوائز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں دا ون جس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں ہے یا میرڈ ہے یا وٹ ایور جس بھی طرح کا آپ کا ریلیشن شپ ہے، لوگ چاہتے ہیں سامنے والے کو ہم جھکا کر کے رکھیں اپنے آپ کو. یہ وہی سنیں جو ہم اسے سنانا چاہتے ہیں، یہ وہی دیکھے جو ہم اسے دکھانا چاہتے ہیں، اور وہی کرے جو ہم اس سے کروانا چاہتے ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے اسلامک نظریے سے تو میرے بھائی اور میری بہن، یہ محبت نہیں ہے. جھکانے کا نام محبت نہیں ہے، روکنے کا نام محبت نہیں ہے. محبت وہ ہوتی ہے جو خود انسان جھک جاتا ہے. جھکانے کا نہیں، جھکنے کا نام ہے محبت. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، بیسٹ ایگزامپل وہ ہے اللہ سے محبت. اللہ سے محبت کیا؟ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ جھک جاتا ہے. کہاں؟ سجدوں میں. کہاں جھکتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی سجدوں میں. انسان سجدوں میں جھک جاتا ہے. تو یہیں سے ہم کو سیکھنے کے لیے بہت اچھی بات مل جاتی ہے کہ جھکنے کا نہیں، جھکانے کا نہیں، جھکنے کا نام محبت ہے. جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ سجدوں میں جھک جاتا ہے، اس سجدوں میں مزہ آتا ہے، اور جو کیفیت ہوتی ہے، جو دلی سکون ہوتا ہے، راحت کہہ لیجیے، اطمینان کہہ لیجیے، جو اللہ کی محبت سے حاصل ہوتا ہے، دیٹ وچ ہیو نو ورڈس ٹو ایکسپلین، اس کو تو الفاظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. دنیاوی محبت کا یہ ہے کہ آپ کو ظاہر سی باتیں اذیت دے گی. اگر ہمارے دین اسلام میں کیا ہے؟ محبت کرنا حرام نہیں ہے. محبت کرنا حرام نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے محبت کی جاتی ہے نا وہ تھوڑے ناجائز ہے. دیکھیے، آپ کا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر، یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ بھائی جب آپ کسی کے ساتھ میرڈ ہیں اور آپ کسی ادر گرل کو یا کوئی گرل جو کوئی لیڈی ہے ادر آپ کسی کے ساتھ میں ریلیشن شپ بناتے تو وہ حرام ہے. آپ دیکھیں، دین اسلام کی اگر میں بات کروں تو ایک حدیث ہم کو یہ بھی ملتی ہے، پیارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے تم محبت کرتے ہو اس سے محبت کا اظہار بھی کیا کرو تاکہ اس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت پیدا ہو. لیکن اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں نا. دیکھیں، آپ محبت کا اظہار کس سے کریں گے؟ فرسٹ آف آل تو اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے. کیسے؟ اللہ نے ہم کو جسم دیا ہے، ہم کو کوئی طریقے کی معذوری نہیں دی، یعنی کہ ہم پیرالائز نہیں ہیں، ہم وکلانگ نہیں ہیں. اللہ نے ہم کو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اچھا خاصا جسم عطا کیا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، زبان سے بول سکتے ہیں. ہم کو اور بھی ماشاءاللہ سے بہت سی صلاحیتیں، آپ کہہ سکتے ہیں بہت سی کوالٹیز اللہ نے ایسی عطا کی ہیں جن کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو بی، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نمازوں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد یعنی اللہ کی ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے. کیا ہے جی؟ اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کر کے. ٹھیک ہے، آپ نے کھانا کھایا، آپ شکر الحمدللہ کہیں، آپ نے پانی پیا الحمدللہ کہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کہیں، آپ سن سکتے ہیں الحمدللہ کہیں، اور فی الحال جو میں بول رہی ہوں الحمدللہ. جی، اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں کسی انسان سے محبت کے تقاضے کی تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، اللہ کے بعد ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری رسپانسبلٹیز بچپن سے اٹھائی ہیں. انفیکٹ جب ہم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تب سے لے کر کے وہ ہم کو سیریس ہیں. جو ہوتے ہیں نا گرلس اینڈ بوائز، ابھی آپ لوگ گرلس اینڈ بوائز کی اسٹیج میں ہو تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ سوچتے کہ ہمارے بھی بچے ہوں گے، ہم اس طریقے سے ان کی پرورش کریں گے، ایسا ان کو بنائیں گے، کسی کو ڈاکٹر بنائیں گے، کسی کو انجینئر بنائیں گے، بیٹی کو اتنا پڑھائیں گے، اس کی شادی ایسے کریں گے ویسے. یعنی ہمارے مائنڈ میں بھی فیوچر ریلیٹڈ تھاٹس آتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے یار ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہم کو لے کر کتنے سیریس ہیں. ہم کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے نا. ان کی رسپیکٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ان سے محبت کا اظہار ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ انہیں رسپیکٹ دے کر کے. ایسے اللہ سے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے محبت کر سکتے ہیں. نمازوں کی پابندی کے ساتھ اللہ کے حکم کو فالو کر کے، یعنی اللہ نے جو بھی بتایا ہے کہ اس طریقے سے میں خوش ہوتا ہوں، یعنی قرآن و حدیث پہ عمل کر کے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. خاص طور پہ میں دونوں لڑکے لڑکیوں دونوں سے ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو چاہیے آپ کے والدین اگر
کسی کام میں مبتلا ہیں، جس بھی طرح سے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں فزیکلی فائنینشلی، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے والدین کی ہیلپ کریں، ان کے کام آئیں، ان کے ہاتھ بٹائے کریں، ان کی مدد کیا کریں۔ دوسرا، اگر میں بات کروں آپ اور کس طریقے سے ان کو تھینکفل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں، دیکھیں آپ جو بھی فیصلے لیتے ہیں زندگی میں، کریئر سے ریلیٹڈ، شادی سے ریلیٹڈ، یا جو بھی آپ بڑے فیصلے لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں فرسٹ آف آل تو وہ لوگ ایکسپیرینس ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، مدر اینڈ فادر اینڈ گرینڈ پیرنٹس بھی ہمارے ایکسپیرینسڈ ہیں۔ دوسری بات اگر دیکھی جائے تو یہ ہے کہ وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم کو کوئی ایسا سجیشن نہیں دیں گے جس سے ہمیں کسی طرح کا کوئی نقصان اٹھانا پڑے، تو یہ ظاہر سی بات ہے سوچنے سمجھنے والی۔ دیکھیں آپ لوگ الحمدللہ انٹیلیجنٹ ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ کو ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں کا ایکسپیرینس لینا چاہیے، ایسے لوگوں سے نصیحت لینی چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی، گرینڈ پیرنٹس ہمارے، اور عزیز و طلبہ جو بھی ہمارے عزیز ہیں، ان سے ہمیں نصیحت لینی چاہیے، لیکن اس طریقے سے کہ ہم ان کے جو فیصلے ان کو ویلیو کریں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹے اس کام کو آپ کر رہے ہو اس طریقے سے کرو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کا لہجہ تھوڑا سخت ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں، ان کا تھوڑا نیچر ہی ایسا ہے، اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹ بیکاز دیکھیں ایک ایج پہ آ کر کے ہمیں بھی بوڑھا ہونا ہے یا نہیں ایگزیکٹلی، تو ہمیں بھی بوڑھا ہونا ہے، تو ہم کو اس ٹائم کو سمجھنا چاہیے نا، اس ایج پہ ہماری کنڈیشن کیا ہوگی، ہم کیسے سوچا کریں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوا کرے گا، تو اس کو تھوڑا سا دھیان میں رکھتے ہوئے رسپیکٹ کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، وہ جیسا چاہتے ہیں تھوڑا اپنا مائنڈ بوسٹ کر کے بھی ان کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے، فرمانبرداری کرنی ہے، اپنے فیصلوں میں ان کی رائے شامل کرنی ہے، اور ان کی کاموں میں ان کی ہاتھ بٹانے ہیں، جس بھی لحاظ سے آپ انہیں خوش رکھ سکتے ہیں آپ کو کوشش کرنی ہے، اپنے والدین کو، اپنے اللہ کو۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے لو ونس۔ اب اس میں لو ونس میں آپ کے فرینڈس آ سکتے ہیں، آپ کی فیملی آ سکتی ہے۔ اگر موسٹلی میں بات کروں تو اس کے بعد جو تھرڈ ریلیشن شپ آتا ہے وہ ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ بہت ہی زیادہ تھرڈ اسٹیج پہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل اللہ اور بندے کا ہوتا ہے، وہ تو ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ بندے کی زبان پہ آنے سے پہلے اللہ اس کے دل کی بات سن لیتا، دل کی گہرائیوں میں جو بات ہوتی ہے، جو ہم کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے، جو ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، وہ اللہ سے چھپا بھی نہیں سکتے۔ سمجھنے والی بات ہے، ایک اللہ ہمارا ایسا ہے جس کو ہمارے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھنے کے لیے، اسے یہ بھی نہیں کہ آنسو آنکھ سے بہے گا تب وہ سمجھے گا۔ اللہ تو ہمارا ایسا ہے کہ آپ کی آنکھیں اگر نم بھی ہو گئی ہیں نا تو اللہ سمجھ لے گا کہ میرا بندہ کس اذیت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ سے محبت کو بڑھائیں، اور جتنا آپ سے اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی آپ کی زندگی میں سکون شامل ہوتا جائے گا۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی اللہ کی یاد، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے، شکر ادا کریں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا ہے، کھانے سے پہلے کی یہ دعا ہے، سونے کے بعد آپ کو اس طریقے سے دعائیں پڑھنی ہے، صبح کے اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، کھانے سے لے کے ہر چیز کی ہم کو دعا بتائی گئی ہے، طریقہ بتایا گیا ہے۔ لہٰذا اس طریقے پہ چل کے ہم اپنے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اور اللہ کے قرب کو، محبت کو الحمدللہ، شکر الحمدللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیرنٹس کی ہم لوگ بات کر رہے تھے، تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فرمانبرداری کرنی ہے، پلس پھر ایک ہے نا ہماری ماں جو ہوتی ہے نا، خاص طور پہ ماں، قرآن و حدیث میں ماں کا بہت ذکر آیا ہے، ماں کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا کہ ماں تو وہ ہے کہ بچہ گھر میں آتا ہے، ماں کو معلوم ہو جاتا ہے میرا بچہ بھوکا ہے، وہ کھانا کھائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو ماں کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے کہ تم پر تمہارا سب سے پہلا حق تمہاری ماں کا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کس کا ہے؟ پھر آپ نے یہی دہرایا کہ تمہاری ماں کا ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا کہ میرے پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ تیسری مرتبہ آپ نے یہی فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ پھر جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تھا انہوں نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم پہ تمہارے باپ، یعنی 3 مرتبہ ماں کا 3 درجے بلند حق دیا گیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت دی گئی ہے۔ اور صرف اسی لیے نہیں، لیکن 9 منتھ جو پریگنینسی کے ہوتے ہیں، نو ون کین انڈرسٹینڈ ایک لیڈی کو کتنی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، اس کا ہیئر فال ہونے لگتا ہے، پمپلس، اور اتنا فیلنگ جو ہوتی ہیں وہ ہیوینس والی وارم میں جب آپ کا بیبی ہوتا ہے، یو کینٹ امیجن، انفیکٹ نو ون کین امیجن اس پین کو، اس فیلنگ کو نہیں امیجن کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ رسپیکٹ کریں اپنی فیمیلس کی، اپنی مدر کی، اپنی سسٹر کی، سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ہم کو۔
اور ماں کا درجہ تو بہت ہی زیادہ، جس طرح آپ کو بتا رہی ہوں، بلند بتایا گیا ہے، تو ماں کے ساتھ تو خاص طور پہ صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک کریں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ان سے بے پناہ محبت کریں، اظہار بھی کیا کریں کہ امی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، یا امی آپ میری جان ہو۔ ہم اپنی گرل فرینڈ سے، بوائے فرینڈ سے بولتے ہیں، آج کل جو چل رہا ہے ایڈکشن، اٹریکشن، انفیکچویشن، اس میں سب بولتے ہیں بابو آئی لو یو۔ ارے بہت زور بنتی ہوتی ہے یار، تو لہٰذا ہم وہاں نہیں جانا چاہیں گے کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک ہے۔ لہٰذا ہم بات کر رہے تھے، تو امی سے بھی آپ اظہار محبت کیا کریں، ان کو بتایا کریں کہ آپ کی زندگی میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا واقعی کوئی انسان آپ سے محبت کرے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو اسے اظہار محبت بھی کیا کریں، اسے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب اس کے بھی دو مطلب نکلتے ہیں، سائیکالوجی والی یہ کہتی ہے اگر آپ یہ کنٹینیوسلی بتانے لگ جائیں گے کہ دیکھو میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، یہ ہے وہ ہے، دن بھر گنگان گانے لگ جائیں گے اس شخص کے، تو یہ ہے نا بندے کا دل اکتا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، وہ ایک چیز سے مسلسل بور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ٹیک اے بریک، کٹ کٹ بریک تو بنتا ہے، تو بریک آ ہی جاتا ہے بیچ میں۔ غلط فہمیاں جب بڑھ جاتی ہیں اور شکوے ہونے لگتے ہیں، فضول کے فاصلے بھی آئی جاتے ہیں نا، فاصلے بھی اچھے ہوتے ہیں یار، محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ضرور نہیں 24 گھنٹے گھر میں رہا جائے، تو آپ سپریٹ سیر و تفریح کر کے آئیں، ماحول اپنے آپ سیٹ ہو جاتا ہے۔ مان لیں کسی سے آپ کی ناراضگی ہو گئی ہے تو تھوڑا ٹائم دیں، یہ نہیں کہ پہلے تو کوشش یہی کرے کہ بندہ مان جائے، نہیں مانتا ہے تو تھوڑا اس کو اسپیس دے، یہ اسپیس بہت ضروری ہوتا ہے۔ غلط فہمی اپنے آپ، لیکن اتنا بھی نہیں دینا ہے کہ بندہ لیکچر میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی، خوش آمدید، جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔